حاضرین مجلس، ہماری فہرست کے اگلے مقرر ہیں محمد ذکی منجیر پٹی، متعلم اول عربی خامسہ۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، جن کی تقریر کا عنوان ہے تعلیمی ترقی کیوں اور کیسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ صدر باوقار حضرات حکم، معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کی اس تقابلی بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے تعلیمی ترقی کیوں اور کیسے۔ حضرات، تعلیم کی اہمیت و افادیت سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ تعلیم انسان کی زندگی میں مشعل لے رہا ہے۔ تعلیم ایک چراغ کی طرح ہے جس کی روشنی میں انسان زندگی گزارتا ہے۔ تعلیم رہبر ہے جس کی رہبری میں انسان زندگی کی مشکلات و دشواریوں کو حل کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کی تنظیمیں ہیں جو تعلیم کو عام کرنے کا کام انجام دیتی ہیں، اور مختلف مکتبہ فکر ہیں جو اپنے اپنے افکار و خیالات کی اشاعت کرتے ہیں۔ ایک انسان کے لیے کتنی تعلیم کارگر اور سود مند ہے، تو اس سلسلے میں یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ تعلیم جتنی زیادہ سے زیادہ ہو انسان کے لیے اتنی ہی مفید ہے، بلکہ بسا اوقات کم علمی اور کم فہمی جہالت سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیم حکیم خطر جان اور نیم ملا خطر ایمان۔ اگر انسان کسی چیز سے واقف ہے لیکن صحیح طور سے واقف نہیں ہے تو یہ اس کے لیے سود مند کے بجائے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے تعلیم اعلیٰ سطح کی حاصل کی جائے، پختہ اور مضبوط حاصل کی جائے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پختگی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے، اور فقہ کا تعلق علم سے بالاتر ہے۔ تعلیمی ترقی کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس کے بغیر انسان اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس کے علاوہ تعلیمی ترقی انسان کو ثقافت و تہذیب سے آراستہ کرتی ہے، حقوق و واجبات کی ادائیگی میں معاون و مددگار ہوتی ہے، انسانیت نوازی اور خالق اصلی سے ربط کو مضبوط کرتی ہے، اور انسان اس کے ذریعے نہ صرف آیات الہیہ میں غور و فکر اور تدبر کرتا ہے بلکہ عبادت و ریاضت کے صحیح اصولوں کو اپنا کر اپنی دنیاوی اخروی ہر دو جہاں کی زندگی کامیاب ترین بناتا ہے، جس کا ثبوت اللہ تبارک و تعالی کی اس فرمان میں ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات والذین اوتوا العلم درجات۔ تعلیمی ترقی اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ذریعے انسان اخلاق و کردار کی بلندی کو حاصل کرتا ہے، سماجی تعلقات اور آپسی معاملات کو بہتر سے بہتر ترین بناتا ہے، جس سے معاشرہ میں فساد و بدامنی، انتشار و افتراق جیسی مصیبت نہیں آتی ہے، اور انسان سکون و اطمینان کی زندگی بسر کرنے میں کامیاب رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعلیمی ترقی کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرات، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کے بعد دور حاضر میں اس کا جواب ڈھونڈنے اور اس کو عملی جامہ دینے میں ہمیں زیادہ دشواری نہیں ہوگی کہ آج سینکڑوں تنظیمیں ہیں، مختلف قسم کی فیکلٹیاں ہیں اور نت نئے ٹیکنالوجی میدان میں ایجاد و انکشاف ہیں جو ہمیں تعلیمی ترقی سے بخوبی ہمکنار کر سکتے ہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کریں۔ عہد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلیمی نصاب کے مطابق اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت فرمائی تھی، اسی پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تعلیم کے میدان میں قدم رکھیں۔ ایک طرف جہاں ہم قرآن و حدیث کے الفاظ و متن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہوں، وہیں دوسری طرف اس کے مفاہیم کو مکمل طور سے اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کریں، اور اس کے عملی نمونے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم سے بھی واقفیت حاصل کریں، تاکہ آیات الہیہ اور قدرت الہیہ کا ہم صحیح ادراک کر سکیں اور اس کے مطابق خالق کائنات کی صحیح معرفت حاصل کر سکیں، اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے حقیقی مصداق بن سکیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیمی ترقی کے لیے ایک منظم پلاننگ کریں، اپنے اداروں اور تنظیموں کو عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب سے جوڑیں، حضور کے فرمودات کے مطابق اپنے نصاب تعلیم کا حقیقت پسندانہ جائزہ لے کر ایک مضبوط و مستحکم تعلیمی پلان بنائیں۔ ایسے افراد کو پیدا کریں جو فلکیات، جغرافیہ، سائنس اور دنیا کے مختلف میدانوں میں مکمل دسترس رکھیں، اور جو پوری دنیا میں رائج علوم کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کا کام انجام دیں۔ ایک ایسی پلاننگ کے مطابق تعلیم کے حصول کا کام انجام دیں جس میں تمام علوم قرآن کی تابع نظر آئیں، اور ایک قرآن کا طالب علم بنیادی طور پر ان سب سے باخبر ہوتا ہے کہ خدا لم یزل کے حقیقی قدرت سے واقف ہو، اور قرآن میں پنہا علوم کو حاصل کر کے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کی بادگشت لگائے، اور یہ ثابت کر دے کہ قرآن ہی علوم و فنون کا منبع و سرچشمہ ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، جو حرف کل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک، شاید وہ حقیقت اب ہو نمودار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔